بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، بادشاہت، مگر ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے اس کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی۔ وہ ہر علاج کروا چکا تھا، ہر طبیب سے مل چکا تھا، لیکن کچھ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن ایک پراسرار حکیم آیا۔ یہ حکیم عام طبیبوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے بادشاہ کو ایسا علاج بتایا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ پہلے تو حیران ہوا، پھر غصے میں آ گیا اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ آخر وہ علاج کیا تھا یا حکیم نے ایسا کیا کہا کہ بادشاہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہر چیز جسے بادشاہ زندگی بھر نظر انداز کرتا رہا، آج اس کے سامنے سب سے بڑی حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ یہ بادشاہ کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ نہ صرف سبق ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جاننے کے بعد آپ کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ لیکن وہ حقیقت کیا تھی، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ بغداد کے ایک شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ خیال کرتا کہ اس کے اندر جو طاقت تھی وہ ایمان کی تھی، جس نے اس کے دل کے اندر بادشاہی کا غرور ختم کر دیا تھا۔ بادشاہ بہت نیک تھا، وہ ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا اور بے سہاروں کو سہارا دیتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی، لیکن یہ کیا، جہاں وہ لوگوں کی اتنی مدد کرتا، ہر کوئی اسے دعائیں دیتا، لیکن ایک کمی تھی جو بادشاہ کو معلوم ہو چکی تھی، لیکن وہ یہ تھی کہ ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بیوی رخسانہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عقل مند بھی تھی، لیکن اولاد کی کمی اسے دن بہ دن مایوس کرتی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی۔ ایک دن بادشاہ رستم اپنی ملکہ کے پاس آیا کہ میری پیاری، تمہیں یوں اداس دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا، تم مجھے بھی کمزور کر رہی ہو۔ بادشاہ سلامت، ہماری گود ہری ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ابھی تک کوئی شہزادی یا شہزادہ ہماری گود میں نہیں آیا۔ یہ محل بہت سونا سونا لگتا ہے۔ ہماری یہ دولت کس کام کی اگر ہمارا وارث ہی نہ ہوا، اس سلطنت کو چلانے والا نہ ہوا۔ وہ بادشاہ کی ساتھ یہ باتیں کر رہی تھی اور اس کی یہ باتیں سن کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اے میری پیاری بیوی، میں کیا کروں، یہ تو اللہ کی دین ہے، اس میں ہماری دولت کچھ نہیں کر سکتی، بس تم توکل رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد اولاد سے نواز دیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا، لیکن رخسانہ کی مایوسی ویسی ہی رہی۔ بادشاہ کا جو شوق تھا وہ شکار کا تھا۔ بادشاہ ایک دن شکار کے لیے جانے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ بادشاہ شکار کے لیے چلا گیا تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ وہ ساتھ اپنی ملکہ کو بھی لے گیا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، کیونکہ وہ اولاد کی کمی کو سوچ سوچ کر پورا دن اداس رہنے لگے تھے، اور بادشاہ اپنی ملکہ کے لیے بہت فکر مند تھا۔ وہ ملکہ کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، پیاری ملکہ، تم ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو، اور پھر وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ اپنی پیاری ملکہ کو گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا اور پھر ملکہ بھی ساتھ تھی، سپاہی بھی ہمراہ تھے۔ جیسے ہی بادشاہ اپنا تیر ہرن پر چلانے لگا تو وہ ہرن غائب ہو گیا۔ اس دوران وہ ایک گھنے درخت کے سامنے پہنچ چکے تھے کہ اچانک وہ ہرن دوبارہ اس درخت سے نمودار ہوا کہ تم تو آ گئے اور تم اپنی بیوی کو بھی ساتھ لائے ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہوئی تو یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہاری اولاد ہو جائے گی، تم کبھی بھی بچوں کا منہ نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ بات سن کر ملکہ رونے لگی۔ بادشاہ ملکہ کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اچانک وہ ہرن ایک جادوگرنی میں تبدیل ہو گئے اور وہ جادوگرنی سے مخاطب ہو کر بادشاہ کہنے لگا، کون ہو تم اے بوڑھی عورت، ہم سے کیا دشمنی ہے، یا ہم نے تمہارا ایسا کیا بگاڑا ہے جو تم ہمیں ایسی بد دعا دے رہی ہو جو تمہاری نسل پر کی گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ ایک پرانی بد دعا ہے جو تمہاری نسل پر کی گئی ہے۔ تمہارے والد بھی تمہاری طرح شکاری تھے۔ ایک دن وہ اسی جنگل میں شکار کرنے آئے، انہوں نے اسی درخت کا ایک پھل کھا لیا اور وہ پھل میرا تھا۔ میں نے انہیں منع کیا لیکن انہوں نے مجھ پر تیر چلا دیا، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ میں ایک جادوگرنی ہوں۔ ان کے تیر چلانے کی وجہ سے میں بوڑھی ہو گئی، اب میں کبھی جوان نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے بد دعا دی کہ تمہاری نسل بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی اور تم ہمیشہ ہی بے اولاد رہو گے۔
بادشاہ اور اس کی بیوی یہ سنے تو بادشاہ پریشان ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، میری ملکہ بہت رحم دل ہے، میں نے آج تک کبھی کسی خادم کو بھی نہیں جھڑکا۔ تو وہ کافی پریشان ہو گئے اور پھر ملکہ کہنے لگی کہ مجھے واپس محل جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے محل لے چلو۔ کل جیسے ہی رخسانہ پھر محل لوٹی اس کی حالت اور زیادہ خراب ہونے لگی، کیونکہ ایک وہ مضبوط اور اللہ پر توکل کرنے والی عورت تھی۔ اس نے وضو کیا اور رو کر نوافل ادا کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، میں نے آج تک کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جادوگرنی کیا حقیقت تھی؟ صرف ایک وہم ہو سکتی ہے۔ وہ دعا مانگنے کے بعد وہیں بیٹھی بیٹھی روتی رہی اور پھر اگلے صبح اس کے محل کے باہر ایک فقیرنی عورت آئی اور بادشاہ کی بیوی نے وہاں اپنے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ انتہائی قیمتی تھا، دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس فقیرنی نے وہ ہار طلب کر لیا تو بادشاہ کی بیوی نے خوش ہو کر وہ ہار اسے تھما دیا۔ وہ خوش ہو کر ہار دیکھ ہی رہی تھی کہ بادشاہ سامنے آیا اور اس نے اس فقیرنی کے ہاتھ میں ہار دیکھا تو حیران رہ گیا اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ بہت قیمتی ہار ہے۔ اور پھر اس فقیرنی سے کہنے لگا آپ یہ ہار اس سے نہ لیں، اس کے بدلے آپ کو اور ہیرے جواہرات دیے جائیں گے، ویسے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک پتھر چاہیے بڑا سا اور ایک تھالی جو لوہے کی ہو۔ اسی دوران سپاہی بڑا سا پتھر اور وہ تھالی لے آئے اور اس فقیرنی کو دیکھتے ہیں۔ بادشاہ بھی یہ منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھا کہ آخر یہ فقیرنی کر کیا رہی ہے۔ وہاں پر محل کے سپاہی، وزیر اور خادم بھی موجود تھے، سبھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ فقیرنی جو تھی اس نے وہ ہار اس تھالی میں ڈالا اور پھر پتھر کے ساتھ اس ہار کو توڑنے لگی تو کہنے لگا بادشاہ کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہاری کیا دشمنی تھی؟ تو رخسانہ کہنے لگی کہ بادشاہ رستم آپ خاموش ہو جائیے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ فوراً معافی مانگے۔ تو بادشاہ کہنے لگا میری ملکہ تمہیں کیا ہو گیا، میں معافی مانگوں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہ میں بادشاہ ہوں؟ میری جان، تم ملکہ ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارا دل چھوٹا ہو جائے گا۔ تب وہ کہنے لگی کہ آپ دونوں خاموش رہو، اللہ تمہیں چاند سا شہزادہ دے گا، یہ میری دعا ہے۔ بیٹی تم بہت بھلی لڑکی ہو، تمہاری گود بہت جلد بھر جائے گی، تمہارے یہ غم ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اس کے لفظوں نے ملکہ کے دل میں خوشیوں کا ایک محل تعمیر کر دیا تھا۔ اور پھر کچھ وقت گزرنے لگا اور اللہ نے ملکہ کو ایک چاند سے شہزادے سے نوازا۔ بادشاہ نے فقیرنی کو دوبارہ تلاش کرنے کے لیے محل میں بلوایا جانے لگا، لیکن وہ کبھی کہیں نظر ہی نہ آئی۔ شہزادے کی آمد پر بہت خوشی منائی جا رہی تھی، بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس دن اس نے کہا کہ یہ تمہاری رحم دلی کا نتیجہ ہے، تم بھول گئی تھی کہ ایک بزرگ نے کیا کہا تھا، وہ جو خواب کی طرح ہماری زندگی میں آئی تھی، جس نے کہا تھا تم لوگوں کو آزمائشوں سے گزرنا ہوگا تبھی وہ بد دعا ختم ہوگی۔ اب وہ شہزادہ جوان ہو رہا تھا اور اس کی خوبصورتی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ پورے علاقے میں شہزادے کی خوبصورتی کی تعریف ہر کوئی کرتا تھا، جو لڑکی بھی شہزادے کو دیکھتی تو دیکھتی رہ جاتی تھی۔ وہ وقت آ چکا تھا جب ملکہ اور بادشاہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے اپنی شاہی گدی اپنے شہزادے جس کا نام سلیمان تھا اسے سونپ دی۔ شہزادہ سلیمان بادشاہ بن چکا تھا۔ شہزادہ بہت خوبصورت تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل میں بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے بہت سے پھل لائے گئے۔ جیسے ہی دوپہر کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں گیا، اس کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی۔ بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کے بعد بھی بیماری میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ بیماری بھیانک سے بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ بادشاہ دن بدن موٹا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نہ صرف موٹا ہوتا جا رہا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی موٹے ہو چکے تھے، اس کا پورا بدن پھول چکا تھا۔ اب اس کی خوبصورتی ختم ہو چکی تھی، جو ایک دم اسے دیکھتا وہ ڈر جاتا، کیونکہ عام انسان کے مقابلے اس کا سائز بہت بڑھ چکا تھا۔ اب وہ بادشاہ پریشان تھا کہ کافی دیر بعد اللہ نے انہیں اولاد دی، اور اب وہ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد وہ کیا ہو گئی تھی کہ ان کے وہ جگر کا ٹکڑا جس کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھی، ایسی بیماری میں پھنس چکا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ بہت سارے حکیموں کو محل میں بلایا گیا، لیکن کوئی بھی سلیمان کا علاج نہیں کر سکا، سبھی مایوس لوٹ جاتے تھے۔ ایک دن سلیمان نے وزیر سے کہا کہ کوئی تو ایسا ہوگا جو میرا علاج کرے گا۔
تم پورے گاؤں میں منادی کرا دو، جو میرا علاج کرے گا میں اسے دولت سے مالا مال کر دوں گا، جو وہ مانگے گا میں اسے دوں گا، یہاں تک کہ اپنی آدھی سلطنت بھی بادشاہ کے لیے یہ دولت کس کام کی، سو وہ بھی نہیں اپنے کام میں لا سکتا، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ میں کھا پی سکتا ہوں، میں اتنا موٹا ہو چکا ہوں کہ کمرے میں ہی قید رہتا ہوں۔ وزیر نے پورے گاؤں میں اعلان کیا تو ایک حکیم شخص کہنے لگا میں علاج کروں گا، مجھے محل میں لے جاؤ۔ وزیر کہنے لگا یہ بات جان لو، اگر تم ان کا علاج نہیں کر سکے تو تمہیں بہت بڑی سزا دی جائے گی، کیا پتہ بادشاہ سلامت تمہیں سولی پر چڑھا دے، کیونکہ جو بھی حکیم اب تک یہ دعویٰ کرتا تھا وہ علاج کر سکتا ہے لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کا انجام صرف موت ہوتا ہے۔ وہ حکیم بہت ہی نورانی چہرے والا کہنے لگا میں نے وہ کہہ دیا کہ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا، مجھے ذرا لے چلو۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ ایک بات کہوں، تم جیسے بہت سارے حکیموں نے یہ دعوے کیے تھے لیکن کوئی بھی بیماری کو ختم نہیں کر سکا۔ محل پہنچ کر بادشاہ کے سامنے وہ حکیم کہتے میں آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھا دیجیے گا، اگر نہیں کر سکا میں یہ خود آپ سے کہتا ہوں۔ بادشاہ سن کر حیران ہوا، علاج کرو گے میرا، کیونکہ آج تک کوئی حکیم ایسا آیا ہی نہیں جس بیماری کو ختم کر سکے، سب مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم میرا علاج کرو، میں تمہیں 10 دن کا وقت دیتا ہوں، 10 دنوں میں علاج ہو جائے گا اور آپ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، 10 دن کا وقت ہے تمہارے پاس۔ حکیم ہر روز اس کے پاس آتا اور اس کا علاج شروع کر دیا۔ جیسے ہی 10واں دن آیا بادشاہ کہنے لگا کیا ہوا، تمہارے علاج نے مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں کیا، یہ تھا تمہارا دعویٰ۔ حکیم خاموش تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ حکیم کہنے لگا میں جو بات آپ سے کہنے والا ہوں وہ بہت دکھ کی بات ہے، آپ سن نہیں پائیں گے۔ وہاں دربار میں بہت سارے سپاہی اور وزیر موجود تھے، سبھی وہاں پر موجود تھے، اور پھر سلیمان کے والد رستم اور والدہ بھی وہاں تھے۔ حکیم کہنے لگے اصل میں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ 40 دن کے بعد مر جائیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کی سانسیں رک گئیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو بادشاہ سلامت، چاہے آپ مجھے قید میں ڈال دیں، سچ یہی ہے کہ آپ 40 دن کے اندر اندر مر جائیں گے۔ بادشاہ غصے میں تھا اور ڈرا ہوا بھی، اس نے حکم دیا فوراً اس کو قید کر دیا جائے۔ اسی وقت اس حکیم کو قید کر دیا گیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت ڈر گیا تھا، پورے بادشاہ کے دربار میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی سہم گیا، جو سنتا سن رہ جاتا، اسے ہر چیز کھانا بھی نہ چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت بادشاہ پریشان رہنے لگا کہ اب کچھ ہی دن بچے اور وہ مر جائے گا۔ پورا محل ہر کوئی بادشاہ کی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 دن ایسے ہی گزر گئے، وقت گزرتا جا رہا تھا، اب 30 دن باقی رہ چکے تھے۔ بادشاہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور غریبوں میں اپنا خزانہ بانٹنے لگا کہ یہ میری دولت کس کام کی، یہ میرے کسی کام کی نہیں۔ اس کے والد اور والدہ بہت روتے تھے، والد محترم آپ اس طرح پریشان مت ہوں، شاید میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، پھر نہ جانے ہماری قسمت ہمیں کس موڑ پہ لا چکی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا پہلے تم اتنی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے، اب تمہاری زندگی میں پھر سے وہ مایوسیاں لوٹ چکی ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو اس کی والدہ رونے لگی۔ ایسے ہی 10 دن اور گزر چکے تھے، بادشاہ نہ کچھ کھاتا تھا نہ ہی کچھ پی رہا تھا، اس نے کھانا پینا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، وہ بہت رنجیدہ ہو گیا تھا، اب اسے ہر وقت موت کا خوف لگا رہتا تھا کہ بس 10 دن بعد وہ مر جائے گا۔ ہر کوئی ڈر گیا، رعایا کے لوگ بادشاہ سے مدد لیتے کہ آپ نے آج تک ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم آپ کو یہی دعا دیں گے کہ اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے۔ بادشاہ یہ سن کر کہتا آمین۔ وہ رو رہا تھا، اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ واقعی مرنے والا ہے، کوئی افواہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت تھی جو 40 دن کے بعد پوری ہو جانی تھی۔ بادشاہ اس نے نماز باقاعدگی سے پڑھنی شروع کر دی، اب اس کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، وہ دنیا کی ہر لذت کو بھول چکا تھا، وہ دولت اسے کوڑے کے ڈھیر کے برابر لگنے لگی تھی، اس نے کھانا پینا تو ویسے بھی چھوڑ دیا تھا۔ 40 دن پورے ہونے میں 2 دن رہ گئے تھے۔ بادشاہ نے پورے محل میں سپاہیوں اور خادموں کو، وزیروں کو بلا کر کہا جاؤ اس حکیم کو میرے پاس لے آؤ۔ جب سپاہی حکیم کو بلانے آئے تو کہنے لگے تم باہر آ جاؤ۔ جب حکیم سامنے آیا تو بادشاہ کہنے لگا مجھے تم سچ کہہ رہے تھے، واقعی میں مرنے والا ہوں، کل 40 دن پورے ہو جائیں گے، تمہاری بات سچ ثابت ہوئی، مجھے اب پکا یقین ہو چکا ہے۔ وہاں ہر کوئی رو رہا تھا، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ایک چہرہ وہاں موجود تھا جو صرف مسکرا رہا تھا، وہ چہرہ اس حکیم کا تھا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وزیر کو کہنے لگا اے گستاخ، تم ہنس رہے ہو، بادشاہ مرنے والے ہیں
اور تم اس بات پر خوش ہو رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اس دوران بادشاہ کو بھی غصہ آیا، تم عجیب انسان ہو، تم خوش کیوں ہو رہے ہو؟ ملکہ کہنے لگی، اے بے ادب انسان، اسے پھانسی پہ چڑھا دو، ویسے بھی میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو جائے گا، یہ اس کے غم میں اضافہ کر رہا ہے۔ جیسے ہی سپاہی اس کے قریب آئے، حکیم کہنے لگا، رک جاؤ وہیں پر، میں ہنس اس بات پر رہا ہوں کہ بادشاہ کے لوگوں کو حیرانی نہیں ہوئی، تم کیسی باتیں کر رہے؟ ایک تو موت کا خوف تھا، وہ ایسا خوف تھا جس کے سوا ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور ہم ان کی یہ حالت چاہے وہ بدل چکے ہیں لیکن اب وہ ہم میں نہیں رہیں گے۔ حکیم زور زور سے ہنسنے لگا، وہاں پر ہر کوئی حیران تھا۔ بادشاہ سلیمان کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وجہ بتاؤ مجھے۔ اس نے کہا تھا کہ میں ان حکیموں میں سے نہیں ہوں جو بات سے پھر جائیں، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا علاج کر لوں گا، دیکھیے اب آپ پہلے جیسے پتلے ہو چکے ہیں۔ واقعی بادشاہ پہلے جیسا پتلا ہو چکا تھا، موت کے خوف نے اسے کمزور کر دیا تھا، کیونکہ ہر وقت وہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ 40 دن کے بعد مجھے مر جانا ہے۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت پہلے جیسی ہو چکی تھی۔ حکیم نے جب یہ ساری بات بتائی تو وہ حیران رہ گئے۔ بادشاہ سلامت کہ یہ واقعی آپ کا علاج تھا، یہ موت کا خوف ہی آپ کا علاج تھا، اس خوف سے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی حالت بھی بدل لی، آپ نے خود کو درست کر لیا، آپ نے نماز کی بھی پابندی شروع کر دی، دولت کی لالچ بھی آپ کے اندر ختم ہو گئے۔ اس علاج نے نہ صرف آپ کی بیماری ختم کی، آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ ایک لاش بن جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگا، جی بالکل آپ نہیں مریں گے۔ 40 دن بعد وہ ہنسنے لگا۔ جب اس نے اپنے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ آپ کا علاج کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے مجھے حکمت اور عقل مندی سے نوازا تھا۔ میں ایک دانشور حکیم ہوں، میں نے پھر ابھی تک جو بھی کہا ہے وہ حالت پوری ہوتی ہے، حالانکہ وہ بات جھوٹی نہیں تھی، اس میں بہت سی حکمت چھپی تھی، اور اسی حکمت نے آپ کو واپس آپ کی پہلی حالت میں لا کھڑا کر دیا۔ آپ کے اندر کا ایمان بھی بڑھ گیا اور اب آپ کو ہمیشہ موت کی فکر رہے گی اور آپ خود کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ مبارک ہو، آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، لیکن اب کھانا کم کھائیے گا۔ حکیم مسکرانے لگا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اسی دوران بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا کہ میری آدھی سلطنت اس حکیم کو دے دی جائے، تو اس حکیم نے وہ آدھی سلطنت لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے پیسے دولت کی کوئی غرض نہیں ہے، میں بس ایک سادہ زندگی گزارتا ہوں، یہ دنیا تو ویسے بھی عارضی ہے۔ آج ہم لوگ موت کی فکر چھوڑ کر دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے ہیں، اگر ہم اللہ کی فکر کریں اور اپنی موت کو یاد رکھیں تو ہم اچھے کاموں کی طرف ہو جائیں گے اور اپنی آخرت بھی سنواریں گے اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ بادشاہ کہنے لگا، میری زندگی بھی تم نے بدل دی۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی زندگی بھی بدل چکی تھی۔ اسی دوران بادشاہ نے اس حکیم کو وزیر مقرر کیا۔ بادشاہ کی سلطنت اس دانشور حکیم کی وجہ سے اپنے عروج پر تھی۔ اس حکیم کی حکمت نے ایک سبق دینے والوں کو یہ بھی دیا کہ موت کی فکر لازم ہے، دنیا کی عیش و عشرت میں اتنا بھی مگن نہ ہو جاؤ کہ انسان کی موت کو یاد رکھنا تمہیں بھول جائے، کہ کیا پتہ کس وقت تو انسان یہاں سے چلا جائے، اور اگر تو ایسا کر چکا ہے جو کہ ایک تلخ حقیقت، کڑوی سچائی ہے، تو تجھے یاد رکھنا چاہیے کہ دولت وہ تیرے کسی کام نہیں آئے گی، نہ ہی تیری دنیا کو سنوارے گی اور نہ ہی تیری آخرت کو سنوارے گی۔ تو خود کو نیک کاموں میں مصروف رکھ اور اللہ کی یاد سے بے پرواہ مت ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کی جو یہ کہانی سن رہے ہیں ان کی اور ہماری لمبی عمر عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا کہ دعا وہ چیز ہے جو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو اسے چھوٹا مت سمجھ، کیونکہ تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس نے آپ کو ایک اچھا سبق دیا ہوگا۔